ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، میں نے نوید بھائی سے یہ سوال کیا تھا، وہ غالباً اس کو اوور لک کر گئے۔ چینی پروفیسر ہیں جیانگ، وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا اسرائیل پلان بنا رہا ہے اور اس کا معاملہ سارا ایران کے اوپر ڈالے گا، یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، ابھی چیزیں اور آگے چلیں گی۔ اگر اسرائیل آگے لے کے چیزیں جائے گا تو ٹرمپ پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ ٹرمپ کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ کی جان ہماری مٹھی میں ہے، امریکن گورنمنٹ ہماری وجہ سے قائم ہے، اور نیتن یاہو کہتے ہیں کہ جی امریکی ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ بریف کرتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ جی مندوخیل صاحب، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ تو پورے دنیا کے اوپر یہ بات آ جاتی کہ ٹرمپ کا جو ہے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ کہ وہ ریورس جائے گا آگے جائے گا، وہ تو ایک دنیا کو پتہ ہے، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرمپ نے اچانک بیان کیوں بدل دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ 15 روپے لیٹر پیٹرول چھوڑ کے 400 روپے خریدنے پہ ہم مجبور ہیں۔ آخر ہماری ایسی کون سی مجبوری ہے؟ ہم سے 100 گنا زیادہ کمزور ملک ایران پچھلے 49 سال سے وہ لڑ رہا ہے پوری دنیا سے، ان کا کیا بگاڑا کسی نے جو ہم اتنی کمزور ہے کہ ایک تو ہم دے رہے ہیں امریکہ کو فیس سیونگ۔ دیکھیں یہ بات دنیا کو پتہ ہے، شاید کھل کے کوئی بول نہیں رہا تھا کہ امریکہ بری طریقے سے پھنس گیا تھا ایران کی جنگ میں، اور وہ شکست بھی دنیا نے دیکھا۔ پاکستان اس کو فیس سیونگ دے رہا تھا۔ اب فیس سیونگ کی بجائے جو بات آپ بتا رہے کہ مسجد اقصی شہید کرنے کا یا کوئی اور حرکت کرنے کا، لیکن یہ چیز دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران اکیلا آپ کے ساتھ ایک 50 سال لڑا تھا۔ اگر ایٹمی ملک پاکستان اس کے ساتھ ہو جائے پھر تیرے کیا بنے گا کالیا؟ سوال تو میں یہ کر رہا ہوں، وہ ایک ڈائلاگ ہے نا، تیرے کیا بنے گا کالیا، پھر تیرے کیا بنے گا کالے؟ تیرے ارمز مرمز جو ہے نا، یہ تمہارا اسرائیل کو تو کچا چبا دیں گے پاکستان۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے، اور میں بار بار شاید آپ کے پروگرام بھی یہ بات اٹھا رہا تھا کہ آخر ہم اس خطے میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی ثالث ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ہی ثالث ہے، لیکن یہ ثالثی کس بات کی کہ ایران جو ہے نا وہ ہمارے دشمن ملک ہندوستان کو تیل بیچ رہا ہے، کوئی بین الاقوامی پابندی نہیں ہے، ہم پر موت آ پڑی ہے بین الاقوامی پابندی کی۔ خود امریکہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کوئی قانون، کوئی UN، کچھ نہیں مانتا ہوں۔ اس کے بعد ہم پر موت طاری کیوں ہے کہ ہم امریکہ کے خوف سے ایٹمی طاقت ہو کے اور ہم اتنی خوف زدہ ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ امریکہ کے خلاف جائیں گے۔ یہ امریکہ جو یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں ہوگا، نہ تسلیم ہوگا اور نہ کوئی پاکستانی مانے گا اس کو۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کوئی پاکستانی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی چند دن پہلے جب ایک لشکر نکلا تھا بلوچستان سے ایک لڑکی کو آزاد کرانے کے لیے، تو کیا خیال ہے کہ یہ لشکر جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ رہ کے وہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تو امریکہ کو اور دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی کیا کر سکتا ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ ایک جنگجو جو ہے نا وہ ملک ہے۔ ہم نے بھی 40 سال جنگ میں گزارے، 1979 سے لے کے آج تک ہم کبھی سکون سے تو رہے نہیں، ہم تو ہر وقت جنگ دے رہے، چاہے افغانستان کی جنگ میں، چاہے ہندوستان کی جنگ میں، چاہے دہشت گردی سے لڑنے کا، ہم نے تو ساری چیز دیکھی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بھی حکومت کو جو ہے نا وہ دل بڑا کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہمت کرنا چاہیے۔ یہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم بتا رہا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ایران ہم سے 3 گنا چھوٹا جو ہے نا ملک بغیر ایٹمی طاقت کے وہ دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر مسجد اقصی کے اوپر خدا نخواستہ کوئی اسرائیل نے اٹیک کیے تو یہ جو ہم نے مولی پالی ہوئی ہے ایٹم بم جس کا نام، میں اس کو سب سے پہلے اسرائیل کے اوپر مارنا چاہیے، تاکہ نیست نابود تو اور پورا اسلامی دنیا جو ہے نا وہ دعائیں کریں گے پاکستان کا، باڑ میں جائے امریکہ، باڑ میں جائے باقی دنیا۔ جب امریکہ ایٹم بم جاپان کے اوپر پھینک سکتے ہیں تو ہم اس امریکہ کے پالے ہوئے کتے کے اوپر کیوں ہم ایٹم بم نہیں پھینک سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جھٹکا دینا چاہیے اس بغل بچے کو، تاکہ امریکہ کو بھی یہ سبق حاصل ہو کہ ہم خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے ہمارے
80,000 سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے فورسز کی, ہمارے عوام جو ہے نا آپ کی جنگ کی وجہ سے شہید ہو چکا ہے. افغانستان میں آپ کا ساتھ دیتے دیتے آج اسرائیل کے ساتھ دیتے تھے, اور پھر یہ کہتے ہیں ابراہیم اکارڈ بھی سائن کرو, اور سب سے پہلے نام لیے 3 ملکوں کا, سعودی عرب, پاکستان اور قطر کا. قطر کا تو میں پہلے دن اس خراب ہوں, جو خلاف ہوں. تو یہ اس کو آپ اسلامی ملک کہو نہیں, ہے جو اپنی عورتیں ننگی سر ٹرمپ کے سامنے نچوا سکتا ہے, ایسے بغیرت کو تو میں کبھی اسلام کہوں گا نہیں, نہ مسلمان ملک کہوں گا. یہ تو اسرائیل سے بھی بدتر رہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ابھی ابراہیم اکارڈ ہے یہ سعودی عرب بھی مانے گا, UAE تو پہلے سے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, قطر بھی مانے گا. لیکن پاکستان نے اگر مانا, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں یہ پھر جو عوامی ایک ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے, یہ شاید ہماری حکومت پر برداشت نہیں کر سکیں. قادر خان مدوخیل صاحب, بات آپ کی صحیح ہے, ہمارے بھی یہی جذبات ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں کہ ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے, ایک CIA کے سابق اہلکار کل کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں جو جواب دیا گیا ہے یہ بیسیکلی ہماری ثالثی کا نتیجہ ہے, اور اسرائیل نے ہمیں جواب دیا ہے بھارت کے ذریعے اور پراکسیز کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جب پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو ہماری زبانیں کیوں بند ہیں؟ ہم اسرائیل کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے؟ ذوالفقار بھائی ذرا آپ مجھے 1 منٹ ذرا غور سے سنیں, میں آپ کو کیا بات بتانے لگا ہوں. سر, آپ کو معلوم ہے کہ میں 4 سال میری پوسٹنگ تھی آج سے 27 سال پہلے لیٹ 90s میں واشنگٹن میں ایمبیسی میں 4 سال میں رہوں گا, اور میں کئی مرتبہ گیا ہوں پینٹاگن میں جو ہماری نارمل میٹنگ ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. میں جب امریکہ سے واپس آیا ہوں تو میرے یہ ایمان کا حصہ بن چکا ہے, یہ میری کنوکشن ہے. اور میں آپ کے اس پروگرام میں کیا کہ یہ لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں, امریکہ آپ کا دوست کبھی نہیں ہوگا. جب آپ کے اور ان کے انٹرسٹ کوئنسائڈ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کوئی سینکشن بھی اٹھ جائیں گی, پیسے بھی آنے شروع ہو جائیں گے, ملٹری اکوپمنٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا, اکنامک اسسٹنس بھی ہوگی, پولیشن سپورٹ فنڈ بھی ہوگا, وغیرہ وغیرہ. میں اشارہ کر رہا ہوں افغان جہاد پہ اور وار آن ٹیرر میں. لیکن جب آپ کے انٹرسٹ ڈائیورج ہوں گے, یعنی کہ کوئنسائڈ نہیں کریں گے, تو پھر آپ تیار رہیں کہ آپ پہ سینکشن بھی آئیں گی, آپ کی دبا کے وہ آرم ٹوسٹنگ بھی کریں گے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کیسے کرنی ہے, ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے IMF کے اوپر, ان کو اور ورلڈ بینک کے اوپر. تو وہ ان انسٹیٹیوشن کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کو بالکل اپنے پیروں کے نیچے رکھنے کے لیے. یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کا نام نہیں لیتا ہوں کہ اس پہ ٹیکس اٹھانا ہو تو وہ بھی ہم نے IMF سے اس کی اجازت لینی ہے, اور پینشن اور سرکاری بریگیڈیئر صاحب یہ سن کے نا, بریگیڈیئر صاحب دیکھیں ہماری بھی 50 سال عمر ہو گئی ہے. یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے نا تب سے ہم سن رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. امریکہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے. آپ نے پریکٹیکل اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیا, بچہ جانتا ہے. لیکن ہمارا رومانس ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ چائنا کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ IMF سے جان کیوں نہیں چھڑواتے؟ میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہفتوں میں یہ چیز ہو کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ فائنینشلی تو ہو ہی رہی ہے, لیکن کیا ہوگا وایا انڈیا, وایا افغانستان, KP میں دہشت اور بلوچستان میں دہشت گردی اور بڑھے گی, اور زیادہ سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جائے گا, زیادہ پاکستان میں ایک افراتفری کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں ان کے لوگ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں, ان کی لابیز موجود ہیں. اب تو میں کیا نام لوں, میڈیا میں بھی اسرائیل کی لابی ہے, ہر جگہ ان کی لابیز ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے اگر ہم ان کی اس چیز کو نہیں مانتے, اور یقیناً ماننا نہیں چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بالکل صحیح بات ہے محترم مندوخیل صاحب نے کہا کہ 25 کروڑ پاکستانی وہ باہر نکل آئیں گے. اگر ابراہیم ریکارڈ کو ایک 0.5% بھی کسی نے اشارہ کیا کہ نہیں بھائی ہمارے انٹرسٹ میں ہے, وہ چھوڑو جی یہ ہے وہ نہیں, نو وے, امریکنز کو بھی پتہ ہے. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور ایک چیز پہ اب میں یہاں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, وزیر اعظم صاحب سے میں درخواست کروں گا, سر آئندہ کبھی آپ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں, خدا را یہ نوبل پیس پرائز اور یہ چیزیں نہ کیا. وہ حالات اور تھے بورڈ آف پیس کے, لیکن اب جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹینس معاملات ریلیشن شپ میں آ سکتی ہے, یہ اپنا ٹینشن آ سکتی ہے.
تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں, نوید الہی صاحب, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہیں, ہم فائنینشلی آزاد ہو جائیں. آئی ایم ایف نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے, تو لہذا بہت بڑے فیصلے کرنے والے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ میرا جملہ سن لیں, یہ عید کے بعد, بجٹ کے بعد, 28ویں ترمیم کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں غالباً حالات بدلیں گے, اینڈ دے ول ٹرن فار دی بیٹر. میں آگے آپ کہیں گے تو میں بات بھی کر سکتا ہوں. کریں نا تھوڑی سی بات. نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, کیسے بدلیں گے حالات, دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جو میں حالات بدلیں گے. پاکستان ابراہیم ایکارڈ پہ دستخط کرے گا کہ نہیں کرے گا, اسرائیل کو تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا, امریکہ کی غلامی مزید برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ سوالات سارے. دیکھیں 25 برگیڈ صاحب, اب تک آئی ایم ایف کے 25 پروگرام ہم لے چکے ہیں. 2 مہینے کے اندر لیویز لگا کے آپ نے کچھ 2700 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا لوگوں سے, صرف پٹرول کے اوپر لیویز لگا کے. جو 2 آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں اس سے زیادہ پیسے بنتے ہیں, 2 پروگرامز کے 2300 ارب بنتے ہیں, آپ نے 2700 ارب لوگوں کی جیبوں سے نکال لیا ہے. او بھائی, ہم تو کہتے ہیں آؤ ٹیکس لگا لو, اور خدا کے لیے یہ جو پیسہ باہر سے آپ لے رہے ہو اس کو عیاشیوں پہ خرچ نہ کرو, آئی ایم ایف کو بائے بائے کر دو, یہ جان چھڑا لو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ جان نہیں چھڑا رہی. نوید الہی صاحب, یہ جو بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں صرف ایک جعفر ایکسپریس پہ واقعہ نہیں ہوا کل پرسوں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے درجنوں لوگ شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے. اس کے علاوہ سڑکوں کے اوپر ٹرکوں کو روک کے سامان چلا دیا تاجروں کا, وہاں پہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کے پی کے اندر سچویشن یہی ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا ریئیکشن ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا اور ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ جی دیکھیے, اس پہ 2 پہلو پہ بات کروں گا. جو بلوچستان کا ایشو ہے, چاہے انڈیا کر رہا ہو, اسرائیل کر رہا ہو, ٹھیک ہے, دشمن جو ہیں وہ تو کرتے ہیں, ٹھیک, حتیٰ کہ جو دوست انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ایکشن کر دیتی ہیں جب ضرورت ہو. پاکستان کو دیکھنا چاہیے, وی شوڈ سیٹ آور ہاؤس ان آرڈر. پہلی بات تو یہ ہے, جو ابھی واقعہ ہوا ٹرین کا, یہ میرا 30 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے پچھلے 2 سال میں. اور تو ویئر واز آور انٹیلیجنس, فور وارننگ کہاں تھی, اس کا ہم نے ارینجمنٹ کیا کیا ہوا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنے سالوں سے ہم یہ فیس کر رہے ہیں, یہ ٹیررزم اور انسرجنسی, ہمارے پاس کوئی آفیشلی آرٹیکولیٹڈ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ یہ حیران ہوں گے آپ کیسے آپ آپریٹ کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان از ناٹ اے اسٹریٹجی. آپ اسی طرح دوسری بات جو ہے, اہم بات یہ ہے, کوئی بھی آپ اسٹریٹجی اٹھا لیں کاؤنٹر انسرجنسی کی, سب سے اہم چیز اس میں ہوتی ہے ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس آف دا پیپل آف دا ایریا. وہاں کے جو عوام ہیں ان کو اتنا آپ اپیز کر لیں, خوش کر لیں, ان کو جاب اپرچونٹی, انہیں ہوپ دیں کہ وہ کسی ٹیررسٹ کو, انسرجنٹ کو فیور نہ کرے اور وہ اس وجہ سے پیدا نہ ہو سکے. ہم نے اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی ہے. ایکا دکا مطلب کچھ ڈیولپمنٹ کر دی, کچھ کر دیا, یہ نہیں ہے. ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہونی چاہیے, ڈیلیبریٹ پلانڈ اینڈ سسٹینڈ ایفرٹ, کہ صرف کنیٹک کے ساتھ ہارٹس اینڈ مائنڈ پالیسی بھی چلنی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ ود ان منتھس ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا یہاں پہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ کی اسٹریٹجی سامنے ہے. میں بطور پولیس میں بھی اور انٹیلیجنس میں بھی میں ہمیشہ کوشچن کرتا رہا ہوں کہ ویئر از دا اسٹریٹجی. اسٹریٹجی ہے کوئی؟ دیر از نو. آج 10 سال پہلے بھی اور آج بھی کوئی اسٹریٹجی جو آفیشلی آرٹیکولیٹڈ ہو, تمام سٹیک ہولڈر. دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کوئی پلان اور اسٹریٹجی آپ جب لاتے ہیں وہ سامنے ہوتی ہے, اس میں رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی, ویئر ہیڈ شوڈ رول, اور آئندہ کیا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ پالیسیز ڈائنامک بھی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2 چیزیں کرنی بہت ضروری ہے, کہ نیشنل اسٹریٹجی ہو اور آپ ہارٹس اینڈ مائنڈ پالیسی پہ فوکس کریں. باقی تو ہمیں طریقہ کار آتے ہیں کنیٹک طریقہ کار کرنے کے, اس میں تو ہماری سیکیورٹی یا آرمی پولیس بڑے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, اس میں اتنی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. قادر بس خان یہ مندوخیل صاحب, نقوی صاحب بڑے قریب ہیں آپ کی پارٹی کے, وزیر داخلہ ہیں,
اور بلوچستان میں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایس ایچ او کی باہر ہیں یہ دہشت گرد سارے، وہ ایس ایچ او ملا یا نہیں ملا، یہ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ سچویشن جو ساری چل رہی ہے اس پہ زرداری صاحب کا بڑا بلوچوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، وہ بھی خاموش ہیں. آپ کی گورنمنٹ جو سی ایم صاحب ہیں جہاز پکڑتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. پنجاب میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ڈیفنس میں کافی گھر بنا رہے ہیں. تو یہ ادھر توجہ کم ہے، یہ کیا وجہ ہے مندوخیل صاحب؟ ذوالفقار صاحب، آپ نے میری دکھتی رنگ جو ہے نا چھیڑ دیا. 4 دن پہلے میں خوزدار میں طے کام سے گیا ہوا تھا. واپسی پہ نکلا 5 بجے وہاں سے. ایک 20-30 کلومیٹر کے بعد ایک ورڈ ایک علاقہ آتا ہے، وہاں چیک پوسٹ پہ روکا کہ آگے نہ جائے. وہاں پہ اس پہ بی ایل اے والے نے راستہ روکا ہوا ہے اور مجھے اشارہ کیے، بولے کہ میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی جانتا ہے. آپ یقین کریں گے کہ بغل میں جو ہے نا وہ ہوٹل تھا، وہاں پہ رکا ہوٹل میں. اب ہوٹل میں بیٹھنے والے سب لوگ مجھے جانتے تھے کہ کون ہے بندہ. اب مجھے وہاں سے یقیناً گھبراہٹ ہوتی، انسان ہوں میں بھی، کہ بھائی اب یہ سارے لوگ ایک آدمی مجھے جانتا ہے. اور جب وہ وہاں سے چیک پوسٹ کے آگے سے انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے تو اس چاپڑا والا ہوٹل میں بھی تو آ سکتے ہیں، اور آ سکتا ہے تو میرا کیا ہوگا. آپ یقین کریں گے کہ 2 منٹ بعد دیکھا کہ اے ٹی ایف وہاں کی جو پولیس ہے، اینٹی ٹیررزم فورس، ان کے 2 گاڑیاں بڑے سپیڈ سے چیک پوسٹ کی طرف گئے. میں خوش ہو گیا. تب تک میں نماز پڑھنے چلا گیا، مسجد کی چھوٹی سی. اور جب واپس آیا تو میں نے کہا بھائی میرے خیال میں مقابلہ بڑا سخت ہے، کافی ٹائم لگا وہ پولیس کو، اے ٹی ایف کو. تو وہ میرے ساتھی جو ہے بولے کون سی پولیس؟ میں نے کہا وہ 2 موبائلیں بڑے سپیڈ سے گئی. بولا آگے تو کھڑی ہے دیکھ لے. اور جب میں نے دیکھا تو واقعی وہ ادھر ہی کھڑی تھی، آگے گئی نہیں. آپ یقین کریں گے 3.5 گھنٹے اس ہوٹل پہ چھاپرا پہ مجھ سمیت وہاں پہ درجنوں گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہے، آ گئی ہے. ایک بندہ آگے نہیں گیا. نہ میں نے کوئی ایس ایچ او دیکھا، نہ میں نے کسی تحصیلدار دیکھا، نہ میں نے کسی کو دیکھا. جب وہ بی ایل اے والے تھک گئے، ظاہری بات ہے 3.5 گھنٹے تو مجھے ہو گئے وہاں پہ کھڑے ہوتے. پتہ نہیں کب سے انہوں نے وہ روڈ بند کیا ہوا تھا. خیر وہ جا کے آگے کسی ایک جو ٹیکسی والی گاڑی ہے اس کو ٹوٹی کہتے ہیں ہم، وہ کسی گاڑی والے کے پاس فون آ گیا، وہ راستہ کھل گیا. جب ہم راستے پہ چل پڑے اور دوست کہہ رہے تھے کہ واپس خوزدار چلیں گے. میں نے کہا خوزدار میں کون سی سیکورٹی کہ واپس چلے؟ اب تو یہ قافلہ ہے، درجنوں گاڑی ہے، ان کے ساتھ شاید ہم نکل جائے. جب تھوڑی دیر آگے گئے تو دیکھا ایک ٹھیکیدار کا کیمپ ہے، پورے کا پور اس کی مشینری جو ہے نا وہ آگ جل رہا تھا. 3.5 گھنٹے ہمیں ہو گئے، غالباً آدھا گھنٹہ پہلے آگ لگے تھے. وہ 4-4.5 گھنٹے سے وہ آگ پورے مشینری کی لگی ہوئی تھی اور ہم اس آگ کے ساتھ آ گئے کراچی خیر خیریت سے. یہ ہے آپ کا ایس ایچ او کمار. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں. باجوہ صاحب، اور پھر یہ جو جعفر ایکسپریس کا جو ہوا تھا عرصہ، یہ بھی ذوالفقار صاحب آپ کو بتا دوں، اللہ نہ کرے حادثے کا شکار تو ہو ہی گیا. اس 2-3 بوگیوں نے جعفر ایکسپریس کے ساتھ اٹیچ ہو کے انہوں نے پشاور تک جانا تھا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کوئٹہ سے نکل کے وہ بڑا سافٹ ٹارگٹ تھا اس ٹرین کو مارنا. انہوں نے وہاں پہ آپ کے شہر کی بیچ چمن پاٹک کے علاقہ ہے جو شہر کا سنٹر میں، وہاں پہ ان کے اوپر دھماکہ کر دیے. وہاں درجنوں گاڑیاں گئے، 40-45 لوگ شہید ہوئے. انہوں نے یہ بتا دیے کہ میں پہاڑوں میں نہیں، تمہارے بغل میں، تمہارے سنٹر میں جو نا شہر کے مندوخیل صاحب بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس سے پہلے کوئٹہ کے اندر کچھ واقعات ہوئے جو رپورٹ نہیں ہوئے. میں کیا آپ کو بتاؤں، بڑی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے. نوید علیہ صاحب یہی بات کر رہے ہیں. باجوہ صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے، ویسے تو گورنمنٹ مندوخیل صاحب کی بھی ہے، لیکن وہ ہم سب تکلیف میں ہیں. تو فائنلی ذرا کنکلوڈ کر دیں باجوہ صاحب، بالکل ٹائم ختم ہو گیا جی. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ہمارے خلاف پراکسی وہ تو کر ہی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ دشمن تو کرتا ہے. یہ تو کہانیاں سنا کے ہم تھک گئے. یہ بالکل کہانیاں نہیں ہم سر کہانی نہیں سناتے. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ول ہے کہ ہم نے ہر صورت اس جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر قابو پانا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کیسے پانا ہے؟ 3 گھنٹے مندوخیل صاحب کہتے ہیں ہم ادھر کھڑے رہے، 3 گھنٹے میں کوئی ہیلی کاپٹر آ جاتا، کوئی اوپر سے جہاز آ کے ان کو مار ہی دیتا. یہ 3 گھنٹے ویری کرتا ہے.
ہر جگہ پہ دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ بات ابھی کر رہے تھے کہ اسٹریٹجی کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ جی، وقت ختم ہو گیا جی. بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی. دوبارہ انشاءاللہ عید کے فوری بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. عید مبارک سب کو، ایڈوانس عید مبارک، اور عید کے دنوں میں دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.